معطر مواتر ہیں جھونکے ہوا کے، معطر مواتر ہیں جھونکے ہوا کے۔ ذرا بھی دیر نہ کی آن بان والوں نے، زمین امن سجا دی امان والوں نے، جو کربلا کی طرف سے غم حسین آیا گلے لگا لیا ہندوستان والوں نے۔ گوا کی سرزمین پہ ذکر حسین یقیناً میں نے دیکھا، اور ایک سوچا ہے اگر ان کی تخیل پوری ہو گئی کہ جو آپ سمندر کا کنارہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک محفل سمندر کے کنارے بھی ہوگی، اور وہاں پہ ہم عریضہ ڈالیں گے سمندر کے کنارے زیر سرپرستی یاسر عباس صاحب، اور اس میں آپ شریک ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ آئیے حضرات، اب تقریر چھوٹی سی ہو چکی، عزت مآب کی تقریر ہوگی، اس کے بعد شورائے کرام بہت مختصر سی ہوگی، بہت مختصر سی ہوگی، مختصر ہے لیکن جامع ہوگی۔ اب انہوں نے شعر پڑھ دیا، میں اشارے سے بات کرتا ہوں، جب ناظم کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو میں نے قابل کو، میں کسی کو جواب دے رہا ہوں اشارے میں بات، آپ جس سے سلام کرتے ہیں نیند اس کی حرام کرتے ہیں، آستی میں تو چھپائے خنجر، منہ سے بس رام رام کرتے ہیں۔ آئیے شہنشاہ خطابت خورشید فضل و معرفت کے نیر تاما اقلیم تلاوت کا سلیمان ہمارا بھائی مطلب شہر ہندوستان یاسر عباس صاحب ایک نایاب وراثت کے ولی آپ کے بیچ حاضر ہیں۔ نعرہ صلوات۔ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء ایسیناہ فی امام مبین، صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، بہت طولانی تقریر نہ کرتے ہوئے کہ ابھی آپ مجھ سے پہلے مولانا دانش صاحب قبلہ سے اسی آیہ کریمہ کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا، ہر شے کو جمع کر دیا ذات گرامی امام مبین میں۔ ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم امام کو معصوم مانتے ہیں، ہم امامت کو، اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں، ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، جملہ سنیے، اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، رومان بھائی، اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ابھی آپ امامت کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے، ہم نے 12 اماموں کو مانا، سیکون بعد اثنا عشرہ خلیفتاً کلہم من قریش۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ ہمارے یہاں جو امامت ہے، رسول اللہ نے کہا کہ میں سیکون بعد اثنا عشرہ خلیفتاً کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 سکسیسر ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ رسول اللہ نے 12 کے نام بھی بتائے، پتے بھی بتائے، حسب بھی بتایا، نسب بھی بتایا، لقب بھی بتایا، خاندان بھی بتایا، اجداد بھی بتائے، اولاد بھی بتائی، سب کچھ بتایا۔ عزیزان محترم، زمانے نے ان 12 کے سامنے 12 بنا لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان 12 کے سامنے اپنے 12 بنا لیے، مگر بنا تو لیے، اب ہمارے یہاں آئی 13ویں رجب، ہم نے کہا جشن ولادت علی،
3 शाबान जश्न विलादत हुसैन इब्न अली, 15वीं रमज़ान जश्न विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, 15वीं शाबान जश्न विलादत इमाम मेहदी। तो हमारे यहाँ मुसलसल जश्न हो रहे हैं। बच्चों ने बुजुर्गों से कहा हम भी मनाएंगे। कहा क्या मनाओगे? कहा जश्न विलादत। सुनिए नजीब भाई, जश्न विलादत। कहा किसका? कहा कि वो बनाते हैं अपने 12 का, हमारे भी तो 12 हैं, हम अपने 12 का मनाएंगे। अब बुजुर्गों ने नाम तो दे दिए, मगर तारीख विलादत कहाँ से लाए? हम जिसे मानते हैं वो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, मोहम्मद की आगोश में पला। अब तुम बताओ कि किस बुतखाने में पैदा हुआ, किस काफिर की गोद में पला, वक्त विलादत कितने चिकवों में झगड़ा हुआ। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। तो अभी आप समाअत फरमा रहे थे मौलाना से कि दीन और हुकूमत। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलोनामे, जो आप सुलोनामे इमाम हसन देखिए कि हज़रत ने जो कहा है कि वो किताबे वो सुन्नत पर, अज़ीज़ान मोहतरम पूरा एक तवील सुलोनामा है जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुलोनामे की एक शर्त है कि शाम का हाकिम दीन के मामलात में दखल नहीं देगा और मैं दुनिया के मामलात में दखल नहीं दूंगा। पूरे दीन को शाम से उठा के मदीने ले आए। और अज़ीज़ान मोहतरम, जहां हुकूमत होगी, जहां हुकूमत होगी वहां दीन नहीं होगा, जहां दीन होगा वहां हुकूमत नहीं होगी। और हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, क्या शान है, क्या अज़मत है, क्या जलालत है। ज़माना जाके देखे मशहद में तो आलम यह है कि जब हज़रत को वली अहदी ऑफ़र की गई तो हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी वली अहदी नहीं चाहिए। इसरार होने लगा वली अहदी चाहिए, वली अहदी ले लीजिए। नहीं, मुझे तुम्हारी वली अहदी नहीं चाहिए। क्यों? कहा कि मेरी उम्र कम है, तेरी उम्र ज़्यादा है, ये मुझ तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये मुझ तक आएगी नहीं जो तो मुझे दे रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़माने ने आले मोहम्मद के साथ में इंसाफ नहीं किया। तलवार के दस्ते पर हाथ रख कर कहता है क्या वली अहदी कबूल कीजिए, तलवार के नीचे आइए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अगर तलवार उठाते तो कल को ज़माना ये लिखता कि हुसैन से बैत मांगी जा रही थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाई, इमाम रज़ा को हुकूमत पेश की जा रही थी तो उन्होंने तलवार चलाई। सुनिए किस माहौल से इमामत गुजरी है। वली अहदी एक्सेप्ट की। हजरत आते हैं खुरासान के लिए, मदीने से नैशापुर पहुंचते हैं। हदीस है सिलसिलतुज़ ज़हब। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस वक्त सुनाऊं, क्योंकि मैं शुअरा के बीच में हायल रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद इनको सुनना चाहता हूं। बहुत ज़बरदस्त बज़्म सजाई है हमारे रईस भाई ने, लिहाजा कभी कभी ये हमारे लिए महफिलें सजाते हैं, कभी कभी हम इनके लिए महफिलें सजाते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, रात का 1 बज रहा है। माशाल्लाह मजमा जो शुरू में था वही 1 बजे रात को है। ये शोरा बैठे हैं माशाल्लाह से। अभी नायाब हल्लौरी साहब पढ़ के गए और नायाब बलियावी साहब आ गए। तो आलम यह है, फैयाज साहब बैठे हुए हैं, हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रुमान रिजवी साहब हैं, नजीब भाई बैठे हुए हैं, वहाँ फैयाज साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। तो आलम यह है,
ہمارے شجاع میاں بیٹھے ہوئے ہیں، دانش صاحب بیٹھے ہیں، شعر بھی کہتے ہیں، شعرا ہیں، آپ اشعار سنیں گے۔ عزیزان محترم، شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، اگر مدح کرتا ہے تو ہجو بھی کرتا ہے، یہ یاد رکھیے، اگر مدح کرتا ہے تو ہجو بھی کرتا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ آج ان شاعروں سے کہیے کہ اکبر کی مدح کرو، بابر کی مدح کرو، مغل سلاطین کی مدح کرو، ان کی مدح کرو جس نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شاعر مدح اس وقت کرتا ہے جب دربار سجا ہوتا ہے، شاعر مدح اس وقت کرتا ہے جس وقت دربار سجا ہوتا ہے، جب دربار اجڑ جاتا ہے تو شاعر بھی در بدل دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، جن کے دربار اجڑ گئے ان کے شعراء بھی اجڑ گئے، جن کا دربار سجا ہے ان کے شعراء کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت پہنچتے ہیں۔ حدیث سلسلۃ الذہب پوری تفصیل چاہیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا اسے نجات ملے گی، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ اور ایک شرط کے ساتھ۔ پھر حضرت فرماتے ہیں انا و شرطہا و شروطہا، ان تمام شرطوں کی میں ایک شرط ہوں۔ پس میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، عالم یہ ہے کہ حضرت جس وقت جاتے تھے، ولی عہدی آفر ہوئی اور جاتے تھے دربار میں، تو لوگ کرسیاں چھوڑ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں، امام کے کرسیوں سے اٹھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حکومت وقت کو اچھا نہیں لگا کہ امام کی تعظیم ہو رہی ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جو شخص پردہ ہٹاتا تھا وہ بھی برا لگتا تھا، احترام میں امام کے پردہ ہٹا رہا ہے۔ حکم دے دیا گیا کہ کوئی کرسی سے آج نہیں اٹھے گا، کرسی پر جمے بیٹھے رہنا، جمے بیٹھے رہے کرسیوں سے، ایک بیٹھا رہنا ہے، ایک جمے رہنا ہے کہ کوئی آ جائے نہیں کھڑے ہوں۔ جس کی ڈیوٹی لگتی تھی پردے پر اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے، آج تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، جس وقت تشریف لائیں تو ہوا کا تیز جھونکا چلا، اتنی دیر تک ہوا پردے کو روکے رہی کہ اطمینان سے حضرت کا گزر نہ ہو جائے۔ یہ وہ ہیں جن کی پانی پہ حکومت ہے، ہواؤں پہ حکومت ہے۔ عزیزان محترم، اب وہ لوگ جو جمے بیٹھے تھے کرسیوں پر، جب انہوں نے حضرت کو آتے ہوئے دیکھا، وہ چہرے پر ہو وہ جلال، وہ چہرے سے نکلتا ہوا نور، کہ جلدی سے گھبرا کے کرسیاں چھوڑ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ امام کے اعزاز میں ایک دعوت کی گئی، نائٹ ڈنر دیا گیا، جسے کہنا چاہیے آج کی زبان میں۔ شعراء سماعت فرمائیں اس کو، ماشاءاللہ زبردست شعراء یہاں تشریف فرمائیں، مومنین تشریف فرمائیں، کہ اب جو نائٹ ڈنر دیا گیا تو یہاں سے وہاں تک کھانا سجا ہوا ہے، نعمتیں سجی ہوئی ہیں، وزراء، جتھے کے ساتھ چلنے والے بڑے لوگ سب اس دعوت میں انوائٹ کیے گئے۔ امام کی ولی عہدی امام کو ملی ہے، اس کے اعزاز میں دعوت ہوئی ہے۔ ہر شخص پیچھے کھڑا ہوا ہے خدمت کے واسطے، جس کو آج کی زبان میں ویٹر کہہ لیجئے، کل کی زبان میں غلام کہتے تھے، سروس کے واسطے، خدمت کے واسطے، کہ منہ سے نکلنے نہ پائے وہ چیز سامنے آ جائے۔
حضرت تشریف فرما ہوئے صدر مقام کے اوپر، دو رویا لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، نامور لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص کے پیچھے ایک غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے غلام کھڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ کھانے سے جو خوشبو نکل رہی ہے وہ ان کو اور تڑپا رہی ہے۔ جب بھوک ہو اور سامنے کھانا سجا ہو اور کوئی کھانے کو نہ کہے تو بھوک تو بڑھ جاتی ہے۔ جس کے اعزاز میں دعوت ہے، جب وہ لقمہ توڑے گا تب سب توڑیں گے۔ حضرت سے کہا گیا بسم اللہ شروع کیجئے، امام علی رضا علیہ السلام سے، آپ کے اعزاز میں دعوت ہے، بسم اللہ پہلا لقمہ آپ توڑیں۔ حضرت نے کہا اور یہ لوگ، یہ تو کھڑے ہیں، اور یہ لوگ، کہا یہ سب کے سب غلام ہیں، یہ سب کے سب غلام ہیں۔ تو امام نے کہا کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو امام نے کہا جب مسلمان ہیں تو کاہے کا آقا کاہے کا غلام، ان کو بٹھاؤ۔ وہ جو پھیلے بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر وہ سمٹے، اور ہر دولت والے کے پہلو میں ایک غریب غلام کو بٹھلوا دیا۔ ہر دولت والے کے وزراء کے پہلو میں ایک غریب غلام کو بٹھوا دیا۔ حضرت نے دیکھا سب بیٹھ گئے، اب کوئی کھڑا نہیں ہے، سب بیٹھے ہوئے دسترخوان پر۔ کہا کھانے کو شروع کرو، یہ کہہ کے لقمہ توڑا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان بڑے لوگوں نے کھانے کو کھایا ہوگا یا کھانے نے ان کو کھایا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ میسیج ہے، محمدیت کا میسیج ہے، یہ امام علی رضا کا میسیج ہے، یہی رسول اللہ کا میسیج ہے۔ آقا و غلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب تم قلعہ اسلام میں داخل ہو گئے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی مفلس ہے۔ تو عزیزان محترم، بس میں تمام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ مجھ سے دانش بھائی نے فرمائش کی تھی کہ امی محترم کے کچھ شعر سنا دیجیے گا۔ مولانا اشفاق صاحب ہمارے چچا کچھ شعر کہتے تھے، اور وہ شوق لکھنوی تخلص تھا ان کا، آپ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، کیوں بریز درجہ تیور ہو گئے، کیوں بریز درجہ تیور ہو گئے، اور فتح خیبر کا ہوا جب تذکرہ تو آپ کیوں آپے سے باہر ہو گئے۔ اور سنیے، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور تھیں، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور تھیں، ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام۔ اور کس قدر شوہر سے الفت تھی خدا جانے، مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام۔ جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور تھیں، ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام۔ کس قدر شوہر سے الفت تھی خدا جانے، مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام۔ اور دیکھیے، تمام کر رہا ہوں میں کہ جشن امام علی رضا علیہ السلام ہے، یہاں سب علی ہیں، سب محمد ہیں، وَكُلُّنَا محمد، کہ سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں۔ میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا۔